الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ناظرین کرام ہماری گفتگو جاری ہے اسی قصے پر جس قصے کا آغاز اور جس کی وضاحت گزشتہ نشست میں ہو رہی تھی، اور وہ قصہ صاحب جنتین یعنی دو باغیچے والا۔ مختصراً بیان کر دیا جائے کہ بات ہماری کہاں تک پہنچی تھی۔ دو ساتھی تھے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ دو ساتھی، اور ان میں سے ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے دو انگور کے باغیچوں سے نوازا، اور یہ ایسا باغیچہ جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، اس کے اطراف میں کنارے کھجور کے پیڑ اور درمیان میں نہریں جاری ہیں، ندی موجود ہے، پانی کا ذریعہ موجود ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کے دیگر اور بھی کیا ہے درخت موجود ہیں جن سے مخصوص پیداوار اور پھل وغیرہ کیا ہے دستیاب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے مال، اولاد، بڑی تعداد میں کیا ہے خادم سے بھی نوازا، اور اس نے اپنے ساتھی پر فخر کیا، غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوا، اور اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مال میں زیادہ ہوں اور تم سے افراد کی تعداد میں بھی زیادہ ہوں، اولاد، خادم، نوکر، غلام میرے پاس کیا ہے تم سے زیادہ ہے۔ ایک دن یہی شخص جو دو باغیچوں کو مالک ہے اپنے باغیچے میں داخل ہوا اور کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ کبھی یہ باغیچہ ختم نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ باغیچہ باقی رہے گا میرے پاس اور مجھے اس سے فائدہ ملتا رہے گا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور اسی طرح مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ قیامت نہیں آنے والی ہے، حساب و کتاب کا کچھ معاملہ نہیں، یہ سب جو ہے غلط باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا میں ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے، اب دوبارہ کوئی زندگی نہیں آئے گی موت کے بعد۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ مجھے دوبارہ لوٹایا جائے گا رب کے پاس، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر لوٹا دیا جائے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری اس وقت حالت دنیا سے زیادہ اچھی پائی جائے گی، یعنی خوش فہمی میں مبتلا۔ اور اسی خوش فہمی میں ہر وہ شخص مبتلا ہو جاتا ہے محترم ناظرین جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں، حساب و کتاب پر ایمان نہیں، ہمیشہ اسی قسم کے خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو مال ہے، مال مجھے موت سے بچائے گا، اور اسی طرح افراد میرے پاس زیادہ ہیں، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچائیں گے یہ مجھے، اور اگر جو ہے قیامت والے دن اٹھا بھی لیا جائے، مان لیا جائے، تو حالت کیا ہے دنیا سے زیادہ ہماری ادھر اچھی رہے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، انہوں نے کہا، یعنی جنہوں نے یوم آخرت کا انکار کیا ہے، یہ کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے تم سے بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی اچھی حالت میں ہیں۔ یعنی یہ ایمان والوں کو کہا کرتے تھے کہ مال، اولاد میں ہم تم سے بہت ہی زیادہ ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کسی قسم کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ دولت، دنیا پا لینے کے بعد اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا
کہ عذاب کا، حساب و کتاب کا کیا ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ یہ کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو مال اور اولاد سے دنیا میں نوازتے ہیں اور اسی دنیا میں انہیں دوسرے دیگر دنیاوی امور، دولت سے ہم انہیں نواز دیتے ہیں، بل لا یشعرون، ان کے اندر احساس ہی ختم ہو گیا ہے، ان کے اندر احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس گمان میں یہ مبتلا ہو چکے ہیں، اس خوش فہمی میں کہ زیادہ مال آ جانا انجام کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے کیا ہے، آخرت میں بھی اور ہمیشہ کے لیے کیا ہے، اچھا ہوگا۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بسا اوقات کفار کو بھی کیا ہے، مال دولت سے نوازتا ہے، بہت زیادہ مال سے نوازتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ صاحب مال ہو، لیکن آخرت کا منکر ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نوازتا ہے بسا اوقات، اور انہیں مزید آزماتا ہے، اور یہ استدراج ہوتا ہے، دنیا میں اسے نوازا جائے، اور جتنا زیادہ دنیا میں نوازا گیا اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ کیا ہے، سختی ہوگی آخرت والے دن۔ ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ جو آخرت کے دن کا منکر ہیں، یہ اس گمان میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم نے انہیں مہلت دی ہے، مال اور دولت دنیا دیے، دنیاوی زندگی سے نوازا، خیر لانفسہم، اس گمان میں نہ رہیں کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے۔ انما نملی لہم، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، دنیا سے نوازتے ہیں، کس لیے؟ لیزدادوا اثما، تاکہ گناہ میں یہ اور بڑھ چڑھ جائیں، حصہ لیں، اور مزید کیا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور آخرت والے دن کیا ہے، اس کا المناک اور خطرناک ان کو کیا ہے، عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ان مختلف آیات سے حضرات بتانا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ انسان دنیا میں بعض ناحیے سے، دنیاوی اعتبار سے بالخصوص، مال اور دولت، اولاد کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اللہ اس سے نوازتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں آخرت کے دن کا، تو یہ سب کچھ آخرت والے دن اس کے لیے وبال جان بنے گا، اور حساب و کتاب بہت ہی سخت ہوگا، عذاب بھی بہت ہی دردناک اور المناک ہوگا۔ اسی لیے انسان اگر برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ نعمتوں میں ہے، تو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پوری زندگی شاید مہلت دے دے آپ کو اور نعمتوں میں رکھے، لیکن جب پکڑ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت والے دن، وہ بہت ہی المناک اور کیا ہے، خطرناک پکڑ ہوگی۔ اسی لیے اس دنیا میں جو کچھ مال اور دولت ہے، لیکن اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں، تو قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد حسب نسب جو ہے انسان کے کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے، کہ اسے نہ ہی اس کا مال اور اس کی آمدنی، کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچائی، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی کیا ہے آخرت میں، اسے عذاب سے کیا ہے، ابو لہب کو اس کا مال جو ہے اسے کیا ہے بچا سکا، بلکہ آخرت والے دن کوئی چیز اس کی کیا ہے کام نہیں آئی۔ بہرحال اس قصے کو مزید اور آگے بڑھاتے ہیں۔ جب یہ صاحب جنتین، دو باغیچے والے نے کہا کہ یہ باغیچہ میرا ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، اور جب اس نے کہا اپنے ساتھی سے کہ میں تم سے زیادہ مال، دولت، اولاد میں اور خادموں کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں، اور جب اس نے یہ بات کہی کہ قیامت نہیں آئے گی، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو میرا انجام قیامت والے دن دنیا سے زیادہ کیا ہے اچھا رہے گا، دنیا سے زیادہ اچھی حالت مجھے رکھا جائے گا۔ جب اس خوش فہمی میں مبتلا ہوا
تو اب اس کا جو ساتھی تھا اس نے اسے وعظ، نصیحت اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ قال له صاحبه، اس کے ساتھی نے اسے کہا، وهو يحاوره، اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اکفرت بالذی خلقك، کیا تم نے اس کا کفر کیا، اس کا انکار کیا، اس کے ساتھ ناشکری کی، خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا اور بنایا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس کے بعد اللہ نے تمہیں کیا ہے مرد بنایا، اور اس دنیا میں تم کیا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر کے آئے۔ یہ مختلف مراحل سے تمہیں اللہ کی ذات نے تمہیں گزرنا پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم اس دنیا میں آئے ہو، کیا تم نے اس کے ساتھ کفر کیا ہے، ناشکری کی؟ تمہیں اس اللہ سے اور اپنے خالق سے ذرہ برابر کوئی ڈر اور خوف نہیں؟ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، تمہیں جس نے بنایا مٹی سے اور نطفے سے، نطفے کے بعد تمہیں ٹھیک ٹھاک حالت میں، صحیح سالم حالت میں مرد بنایا، اس دنیا میں تمہاری آمد ہوئی، ماں کے پیٹ سے نکلے، کیا تم نے اس خالق کے ساتھ ناشکری اور کفر کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ ناشکری کرے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید نے سورہ البقرہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کفر کرے، حالانکہ یہ اللہ کون ہے تمہارے لیے؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، یہی اللہ ہے کہ تم اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھے بلکہ امواتا، مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، فاحیاکم، تمہیں اللہ نے اٹھایا، یعنی تم نطفے کی حالت میں تھے، اس میں انسانی کوئی جان نہیں نطفے میں، لیکن مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسے نطفے سے کیا ہے زندہ کیا، اور اس دنیا میں تم کیا ہے چلے آئے، بلکہ تمہارا نطفے سے پہلے کوئی نام و نشانہ نہیں اس دنیا میں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے تمہیں بنایا۔ کیف تکفرون باللہ، تم اس اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ یہ بات کیسے تم قبول کرتے ہو؟ کیسے تمہارا دل مانتا ہے کہ اس اللہ کے ساتھ کفر کیا جائے، ناشکری کی جائے؟ تو یہی معاملہ اس آدمی کا تھا، جب اسے نصیحت کی تو اسی بات کا احساس دلانا چاہا اس کے ساتھی نے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم نے اس اللہ کے ساتھ، اس رب کے ساتھ، اس خالق کے ساتھ ناشکری کی اور کفر کیا تم نے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا؟ یعنی اصل تخلیق انسان کی جو آدم علیہ السلام ہے وہ مٹی سے ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے بعد سلسلے ازدواجیت پائی گئی، نکاح کا معاملہ، ہم بستری، نطفے کا معاملہ آیا، اور نطفے کے بعد کیا ہے انسان کیا ہے مختلف کچھ مراحل اور مہینے گزارنے کے بعد ماں کے پیٹ میں، دنیا میں کیا ہے وہ آتا ہے ماں کے پیٹ سے نکل کر۔ تو اسی بات کی طرف اس کے ساتھی نے اشارہ کیا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم نے اس خالق کے ساتھ کفر کیا جس خالق نے تمہیں مٹی سے سب سے پہلے بنایا، مٹی کے بعد نطفے کے بعد ٹھیک ٹھاک صحیح سالم ماں کے پیٹ سے تم نکل کر جو ہے باہر آئے ہو اور تمہیں مرد بنایا ہے، تم نے اس کے ساتھ کفر کیا؟ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، معاملہ یہ ہے هو اللہ ربی، وہی اللہ میرا پروردگار ہے۔ یہ بات اس کے ساتھی ہی نے کہی وعظ و نصیحت کے طور پر کہ میرا معاملہ وہ نہیں جو معاملہ تمہارا ہے کہ تم ناشکری کرتے ہو، کفر کرتے ہو، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، یہ میرا معاملہ نہیں ہے۔ میرا معاملہ کیا ہے؟ هو اللہ هو ربی، میرا اس پر ایمان ہے کہ وہی اللہ ربی، میرا رب ہے، میرا کیا ہے پروردگار ہے۔
ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ گویا کہ اس نے ادھر ثبات قدمی کے بارے میں اپنا جو ہے بتایا اپنے ساتھی کو کہ تم اگر کفر میں مبتلا ہو، ناشکری میں مبتلا ہو، خوش فہمی میں مبتلا ہو، تو یاد رکھو میرا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا معاملہ کیا ہے؟ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میرا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی میرا خالق رازق، میرا پروردگار ہے، کھلانے پلانے دینے والا۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نہیں کسی صنم بت کی، اور نہیں اپنے نفس کو، بلکہ میرا نفس بھی میرے رب کے حکم کی کیا ہے؟ تابع ہے، کیونکہ میں نے اس پر کیا ہے؟ ایمان لے آیا ہے۔ آگے مزید اس نے وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے اس نے کہا دو باغیچے والے کو وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تم اپنی باغیچے میں داخل ہوئے کاش کہ تم کہے ہوتے اپنی زبان سے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم اپنے باغیچے میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ کبھی یہ میرا باغیچہ ختم نہیں ہوگا۔ کاش کہ اس بات کے کہنے کے بجائے تم یہ کہے ہوتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، مطلب یہ ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، لا قوت الا باللہ، مجھے کوئی طاقت نہیں مگر صرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور اللہ نے دیا۔ مطلب یہ جو کچھ ہے اللہ نے چاہا، اسی لیے یہ باغیچہ مجھے ملا ہے، میری اپنی طاقت اور میرا اپنا کوئی کمال اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ سب باغیچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ کاش کہ تم یہ بات کہے ہوتے اور اس جملے سے تم کیا ہے احتراز کیے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک نصیحت اس کے ساتھی نے باغیچے والے کو کی تھی۔ مزید اور باتیں انشاءاللہ محترم ناظرین اسی قصے سے متعلق اگلی نشست میں، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ امین، ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم